بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی کل ہم نے پہلا رکوع 12 آیات پڑھ لی تھیں۔ آج اس سے آگے ہم مختصر تفسیر کے ساتھ لفظی ترجمہ اور اس کی تجوید کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13 سے لے کر 21 میں ان آیات میں گاؤں والوں کا قصہ بیان کر کے کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح گاؤں والوں نے ہر دھرمی ضد اور تعصب سے رسولوں کا انکار کیا اور تباہی سے دوچار ہوئے، اسی طرح تم بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح سے پہلی قومیں ہوئی تھیں۔ آیت نمبر 22 سے 24 میں گاؤں والے رسولوں کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے تھے کہ اتنے میں دو شہر کے ایک گوشے سے دور سے ایک شخص، ایک بندہ خدا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے رسولوں کی حمایت کی اور دلیل کے ساتھ ان کی صداقت کی گواہی دی کہ وہ بے غرض ہیں، تم سے مال نہیں مانگ رہے اور وہ خود بھی راہ راست پر ہیں۔ اور پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ تو سراسر میری فطری تقاضا ہے کہ میں اپنے خالق کی بندگی کروں، کیونکہ مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم سب کو بھی مر کر اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود کیوں بناؤں جو نہ میرا کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر میں ایسا ہی کروں گا تو یہ میں صریح غلطی میں ہوں گا۔ آیت نمبر 25 میں کہا گیا، اس نے کہا میں نے تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تو یعنی وہ میرا ہی رب نہیں تمہارا بھی رب ہے، تم میری بات مان لو، تم بھی ایمان لے آؤ۔ تمہاری یہ غلطی کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ مرد مومن بڑی جرات کے ساتھ شہادت حق پیش کر رہا تھا، کفار نے اس پر حملہ کر دیا۔ آیت نمبر 26-27 میں شہادت نصیب ہوتے ہی اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جوں ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر عالم آخرت میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا۔ جنت کی خوشخبری سن کر اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ جس چیز میں میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے وہی چیز میری مغفرت کا سبب بنی ہے۔ یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ ابھی جن لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا اس کے خلاف کوئی غصہ، کوئی انتقامی جذبات اس آدمی کے اندر نہ تھے، بلکہ خیر خواہی کے جذبات تھے کہ کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ سیدھا راستہ یہی ہے اور وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وہ اپنے قاتلوں کے لیے جہنم نہیں چاہتا تھا۔ اس مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مر کر بھی۔ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس حقیقت پر متنبہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ یہ لوگ تمہاری تمام تر ایذا رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے۔ ان کی دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے۔ یہ تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اس آیت سے عالم برزخ کی زندگی کا صریح ثبوت بھی ملتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ کامل نیستی کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں روح جسم کے بغیر زندہ رہتی تھی، اور اس جہاں میں بھی جا کر یہی حال ہوگا۔ جیسے پہلے عالم ارواح میں تھے اسی طرح بعد میں بھی اس نے زندہ رہنا ہے۔ کلام سنتی ہے اللہ کا، کلام کرتی ہے، جذبات اور احساسات بھی رکھتی ہے، خوشی اور غم کو بھی محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی؟
اور وہ اپنی قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس نیک انجام سے باخبر ہو جائیں۔ ایک شخص جو کہ اس کی قوم اس کو اتنا ایذا دیتی ہے، اس کو اتنی تکالیف دیتی ہے، اور اس کے باوجود وہ ان کے لیے خیرخواہی کی دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے نیکوکاروں کے لیے جنت کا مقام رکھا اور اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ کچھ مزید تفسیر اس کے بارے میں فرماتے ہیں اہل مکہ کے بارے میں کہ تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت و نبوت کا یہ سلسلہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی آخری پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی قوم کو توحید کا درس دیا، قیامت سے ڈرایا اور اہل ایمان کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دی۔ یا اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، بلکہ بعض جگہ ایک ہی وقت میں کئی رسول آئے، جیسے انطاکیہ میں 3 رسول آئے، لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی بلکہ انہیں ایذا پہنچائی، جس پر انہوں نے صبر کیا۔ اس لیے آپ کی قوم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کر رہی ہے، تو یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے جسے ہر رسول کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیات مبارکہ پڑھ کے ہمارے بھی دلوں کو سکون ہوتا ہے کہ ہر مومن کا کام یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اس پہ اس کو ایذا بھی ملیں گے، اس کو تکالیف بھی ملیں گی، لیکن کتنی خوبصورت تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں دی جا رہی ہے۔ یہ 3 رسول جن کا ذکر انطاکیہ کے بارے میں فرمایا گیا، یہ کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں، لیکن یہ نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے، جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ بستی کا نام انطاکیہ تھا، یعنی ان کا بھی خیال تھا کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے نہیں، کسی اور مخلوق سے ہونے چاہیے۔ وہاں کے لوگ اس طرح سمجھتے تھے، انسانوں میں سے ہی کسی ایک انسان کا نبی بن جانا کوئی بات نہیں، نہ اس وجہ سے اسے دوسروں پر کوئی فضیلت یا امتیاز حاصل ہو سکتا ہے، یعنی وہ تو تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے، نہ کہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے جو شخص کا واقعہ ہوا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کے اتباع کی ترغیب کی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ مفسرین نے شخص کا نام حبیب نجار بتلایا ہے، واللہ عالم۔ یہ ان معبودان باطلہ کی بے بسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اور اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ نہ چھڑا سکے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے، یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کر دوں تو میں بھی کھلی گمراہی میں جا گروں گا۔ یا دلال یا خسران کے معنی میں ہے، یعنی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے۔ اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا، مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا، یعنی اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا، جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا، کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے اس سے نہیں روکا، یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے میرے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان اور توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کے مستحق ہو جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خیرخواہی کرتا رہے، بدخواہی نہ کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے۔
بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک چاہے کریں، حتیٰ کہ اسے مار ڈالیں۔ یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے بھی نازل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہو گئے، گویا زندگی شعلہ افروزاں اور موت اس کا بجھ کر راکھ کا ڈھیر ہو جانا۔ حسرت و ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر قیامت والے دن عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ کی ہوتی، یا حسرت بمانا ویل و ہلاکت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ آخری آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں جو کہ بستی کے لوگوں کے بارے میں کہ اس سے پہلے بھی کتنی بستیاں جو تھیں وہ ہلاک ہو گئیں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اس میں اِنّا جو ہے ان نافیہ ہے اور لما الا کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب جب تو اس دن اس روز جب حساب کا اپنا کٹہرا کھڑا کرے گا، یا رب ہمیں اپنی اس عدالت میں معاف فرمانا، ہمارے لیے حساب کتاب کو آسان فرما دینا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہماری آیت نمبر 13 سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد انہی آیات کی تطبیق کریں گے۔ سورہ یاسین جو کہ ہم ترجمہ تجوید و تفہیم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 13، رکوع نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اضرب آپ بیان کریں، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب والوں کی، القریتی گاؤں والوں کی، اصحاب القریہ گاؤں والوں کی، اذ جب جاء آئے ہا ان کے پاس، المرسلون پیغمبر، اذ جب ارسلنا بھیجے ہم نے، الیہم ان کی طرف، اثنین دو، فکذبوہما پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فعززنا پھر تقویت دی، عزت دی ہم نے، بثالثین تیسرے کے ساتھ، فقالوا تو کہا انہوں نے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ قالوا کہا انہوں نے، ما نہیں ہو، انتم تم، الا مگر، بشرٌ ایک آدمی، مثلنا ہماری ہی طرح کے، ہماری مثال یا ہم جیسے، وما اور نہیں، انزل نازل کیا، الرحمن رحمان نے، من شیء کچھ بھی چیز، ان انتم ان نہیں، انتم ہو تم، الا مگر، تکذبون تم جھوٹ بولتے۔ قالوا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، یعلم ہمارا رب جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون
بھیجے گئے ہیں، البتہ بھیجے گئے ہیں، وما اور نہیں علینا ہمارے ذمہ الا مگر البلاغ المبین پہنچا دینا صاف صاف کھول کر، قولو انہوں نے کہا انا بے شک ہم تطیرنا ہم بدشگون کرتے ہیں یا نامبارک سمجھتے ہیں یا منحوس جانا ہم نے بکم تمہیں، لئن البتہ اگر لم نہ تنتہو تم باز آئے، لنرجمنکم البتہ ضرور بھی ضرور ہم سنسار کر دیں گے تمہیں، ولیمسنکم اور ضرور بھی ضرور ہم پہنچائیں گے تم کو، منا یا پہنچے گا تمہیں، منا ہماری جانب سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ قولو انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہے، ان کیا اس لیے کہ سوالیہ ہے، استفہام ہے، کیا ان اگر، یا اس لیے ذکر تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ انتم ہو تم قوم لوگ، مسرفون حد سے بڑھے ہوئے، وجاء اور آیا من اقصی المدینتی شہر کے پرلے کنارے سے، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، قولا کہا اس نے، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا تم پیروی کرو، المرسلین بھیجے ہوں کی، رسولوں کی، اتبعوا تم پیروی کرو، من اس کی جو لا نہیں، یسألکم وہ مانگتا تم سے، اجرن کوئی اجر، وہم اور وہ مہتدون سیدھے راستے پر بھی ہے، و اور ما لیا کیا ہے، ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، ما لیا کیا ہے مجھے یا میرے لیے، لا نہ اعبد میں عبادت کروں، الذی اس ذات کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا، و الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، کیا اتخذ میں بناؤں، من دونہ اس کے علاوہ، آلہۃن اور معبود، ان اگر یریدنی چاہے مجھے، نی جو ہے یہاں پہ نی کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ نی کے معنی میں ہے مجھے، ٹھیک ہے، یرید وہ چاہے، نی مجھے، الرحمن رحمان، بدر نقصان پہنچانا، لا نہیں، تغنی فائدہ دے گی، عنی مجھے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، ینقذون وہ مجھے چھڑا سکیں گے، انی بے شک میں، اذن لفی اذن تب یا اس وقت، لفی البتہ میں، ضلال گمراہی، مبین کھلی گمراہی میں ہوں، انی بے شک میں، آمنتو میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون بس اسمعونی، ٹھیک ہے، اب یہ الگ الگ چیزیں، اسمعو فعل امر ہے کہ تم سنو، کیا سنو، کان لگا کر سنو، غور سے سنو، کیا، نی مجھے یا میری بات کو، قیلا کہا گیا، ادخل تو داخل ہو جا، الجنتا جنت میں، قولا کہا اس نے، یا لیتا ہائے افسوس، قومی میری قوم کو یا میری قوم والے، یعلمون وہ جان جاتے یا وہ جانتے، بما جو غفر بخش دیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، و اور جعل بنا دیا، نی مجھے، من سے، المکرمین عزت والوں میں، وما اور نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علی پر، قومہ اس کی قوم، من بعدہ اس کے بعد، من جندن من سے، جندن لشکر کوئی لشکر ان میں سے، من السماء آسمان سے، وما اور نہ، کننا تھے ہم، منزلین اتارنے والے، ان نہیں، کانت وہ تھی، الا مگر، صیحۃً ایک چنگھاڑ، واحدۃً ایک، فاذا ہم پس ناگہاں یا اس وقت، وہ
خامدون بجھ کر رہ گئے، راکھ بن کر رہ گئے، یا حسرتاً اے افسوس، علی پر، العبادی بندوں پر، ما نہیں، یاتیہم آتا ان کے پاس، من کوئی، کوئی رسول، الا مگر، کانو ہیں وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون وہ تمسخر کرتے، کیا، لم نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، کم کتنی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیوں میں سے، یا قومیں، انہم بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹ کر آئیں گے، اور ان نہیں، کلن سب، لما مگر، جمیعن سب کے سب، یا تمام، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ تھا اس کے لفظی ترجمہ۔ اب آپ ان آیات کی تطبیق سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، والصوت کو سٹاپ کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، رب میں قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، رب، والرب، والرب، ساتھ ساتھ اپنے پارے کو کھول کے انگلی رکھ کے پڑھتے جائیے، تاکہ ابھی کبھی کلاس کے دوران آپ کی پریکٹس ہو جائے اچھے سے اور آپ کا تلفظ درست ہو جائے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، میم دو اکٹھے ہو رہے ہیں، ادغام شفی ہے، مثلاً میں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اظہار کرنا ہے، اس میں صاد ہے، پر پڑھنا ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، القریہ، قوف کو پر پڑھنا ہے، رو بھی پر ہے، اور آخر میں تا ہے، اس کو تا مربوطہ کو ہا میں بدل دینا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایزو نہیں کہنا، اذ سٹاپ کرنا ہے، یہاں پہ ساکن ہے، مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ حل مرسلون میں لام کے پر قلقلہ نہیں کرنا، حل نہیں کہنا ہے، حل مرسلون میں را کو ساکن بھی کرنا ہے اور پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مرسلون نہیں پڑھنا، یہاں پہ آپ نے سٹاپ کر دینا ہے، اذ جاءها المرسلون، اذ جاءها المرسلون، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، کسرہ ہے، کسرہ کے ساتھ آپ نے یا لین ادا کرنی ہے، الیہ، ٹھیک ہے، ارسلنا میں را کو پر پڑھنا ہے، نا پہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، مثنین میں بھی سین کی سیٹی کی آواز نہ آئے، سا ہے، یہ سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، نینی یا لین ہے، فَكَذَّبُوهُمَا، ذال میں آپ نے سیٹی کی آواز نہیں کرنی، نرمی سے پڑھنا ہے، لیکن تشدید ہے، 2 بار ادا کرنا ہے، فَكَذَّبُوهُمَا، بو واو مدہ کو دونوں ہونٹوں کو گول کریں اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہما میں بھی الف مدہ ہے، فعززنا میں بھی زا کے اوپر سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور زا پہ تشدید بھی ہے، سختی سے پڑھنا ہے، نا میں الف مدہ، بثالثن میں بھی الف مدہ، فقالو، اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، قالو میں بھی قاف پہ پر الف پہ پر ہو جائے گا، لو میں مد منفصل جائز، ان میں بھی غنہ واجبہ اور نا میں مد منفصل جائز، الیکم میں یا لین، کم مرسلون میں ادغام شفی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتیں ہماری کمپلیٹ ہوں گی، اس کے بعد آپ لوگوں نے خود ہی تطبیق جو ہے آیات مبارکہ کی کرنی ہوگی، ہمارا جو پہلا پارہ الف لام میم سٹارٹ ہوگا تو اس میں آپ لوگوں نے خود ہی پھر تطبیق اسی طریقے سے کرنی ہوا کرے گی، ٹھیک ہے، اس لیے دھیان سے ہر آیات میں غور سے دیکھا کریں کون کون سے قواعد ادا ہو رہے ہیں۔
اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی اور انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ قالو، قافی پر الفی پر لو، جتنا قا کہنا ہے اتنا لو کو بھی واو مدہ ہے کھینچ کے ادا کرنا ہے، قالو نہیں کہنا۔ قالو ما انتم الا بشر مثلنا، ما میں مد منفصل جائز، انتم میں اخفا کی اور نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی اور میم ساکن کا اظہار شفوی۔ الا میں الف مدہ، بشر مثلنا میں تنوین کے بعد حروف یمون میں سے آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ یعنی ادغام ناقص۔ وما انزل الرحمن من شيء، وما میں مد منفصل جائز، انزل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی، رحمان میں روک پر پڑھتے ہوئے ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، رحمان من شیئن، من میں اخفا کرنا ہے، اخفا کی شیء میں یا لین ہے، ان انتم پہلی شیئن، دیکھیے 2 جگہوں پہ سارے نون ساکن کی لائن سے ترتیب سے قاعدے آ رہے ہیں، مل میں اخفا کرنا ہے، پھر شیئن میں اظہار حلقی، پھر انتم میں بھی ان میں اظہار حلقی، انتم میں اخفا حقیقی کرنا ہے، پھر تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی، الا الف مدہ، تکذبون کاف پہ تھوڑا ہمس کرنا ہے، اور بون میں واو مدہ کے بعد ہم مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ قالوا ما، ٹھیک ہے، قالو نہیں کہنا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، ہمارے جیسے بشر ہو، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا، یہاں پہ آپ کی میں نے اکثر ناظرہ پڑھتے ہوئے سنا ہے قولو ہو جاتا ہے، اس لیے میں بار بار اس کے اوپر تاکید کر رہی ہوں کہ آپ نے الف مدہ واو مدہ دونوں کی مقدار برابر رکھنی ہے، ربنا نہیں ہے، ربنا، نا الف مدہ ہے، منہ کھول کے ادا کیجیے، انا میں بے شک، دیکھ لیجیے یقیناً، ٹھیک ہے، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، اور پھر آگے نا ضمیر بھی ہے، نا میں مد منفصل جائز، الیکم، علیکم نہیں، الیکم، انڈر لائن کیجیے اس کو پینسل کے ساتھ کیونکہ میجورٹی آپ میں سے علیکم پڑ جاتی ہے اس کو، الیکم، ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، اور الیکم، الا ہے، یہ الا طرف ہوتا ہے، اعلیٰ اوپر ہوتا ہے، دونوں کے معنی بھی ڈیفرنس ہیں اور اس کی پروننسیشن بھی الگ الگ ہے۔ کم میں اظہار شفی، لمرسلون میں رو کو پر پڑھنا ہے۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وما الف مدہ، علی یا لین، نا میں مد منفصل جائز، الا البلاغ، الا البلاغ، بلوغ نہیں کہنا ہے، لام کو پر نہیں پڑھنا، لام کو باریک رکھنا ہے، غین کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الا البلاغ المبین، الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔
قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا مد منفصل جائز ہے، انا بے شک، ٹھیک ہے، غنہ واجب اور الف مدہ، تطیر تا باریک، تو کو پر پڑھیں گے اور یا کے اوپر تشدید ہے سختی کر کے، رو کو پر پڑھنا ہے، آگے نا الف مدہ ادا کرنا ہے، انا تطیر، تطیر، ٹھیک ہے، طا بھی پر، پھر رو بھی پر پڑھیں گے، تا کو پہلے تا کو باریک رکھنا ہے، قولوا انا تطیرنا بکم لئن لم، لم، ٹھیک ہے، ان لم نہیں کہنا ہے، ادغام بلا غنہ کرنا ہے، ادغام تام کرنا ہے، تہو اخفا حقیقی اور واو مدہ، لنرجمنکم، نر میں واو کو پر پڑھنا ہے، جمنہ غنہ واجبہ کرتے ہوئے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، آگے لیمسنکم، تینوں جگہوں پہ تشدید آ رہی ہے، پورا اس کو دو بار ادا کرنا ہے، ولا یمس، مسن، باقی جہاں بھی تشدید آتی ہے اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، تشدید کی اپنی ادائیگی بس دو بار ادا کریں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لیکن جہاں پہ نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے تو اسے غنہ واجبہ کرنا ہے، آگے جہاں پہ کم من میں میم ساکن اور میم متحرک یعنی ادغام شفی ہو رہا ہے، من نا میں پھر وہی غنہ واجبہ اور الف مدہ، عذاب علیم میں ذا میں الف مدہ، بن میں اظہار حلقی اور علیم میں یا مدہ ادا کرنی ہے، لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم، عذاب علیم، ٹھیک ہے، اظہار حلقی کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، قالوا طائركم معكم، قو کو پر پڑھنا ہے، لو میں وہی واو مدہ، تو کو بھی پر پڑھنا ہے اور مد متصل واجب 5 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ، تو ای کی ساؤنڈ آئے گی، ای نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھنا ہے، میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی، دو میم اکٹھے ہو رہے ہیں، قالوا طائركم معكم اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اذ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے، کیز میں دیکھ لیجئے ذکر، کاف کے پر تشدید ہے، دو بار ادا کریں اس کو، اور کیر میں یہ را جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے کسر آ رہی ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیوں نہیں کہنا ہے، اس کو را کو پر نہیں پڑھنا، ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون، انتم میں اخفا حقیقی اور تم میں اظہار شفی، قوم میں واو لین اور مسرفون میں تنوین کے بعد حروف یمون ادغام الغنہ کرنا ہے، مس میں آپ نے حمز کرنا ہے، یہ رو بھی باریک ہوگی، کسرہ ہے، فور میں مدارس وقفی کرنی ہے، بل انتم قوم مسرفون، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے بڑے ہوئے ہو، وجاء من اقصى المدینة، جاء میں مد متصل واجب ہے، من اقصل نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، اق میں قلقلہ بھی کرنا ہے اور قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، مدینتی میں یائے مدہ، رجل را کو پر پڑھنا ہے، لن یسعی تنوین کے بعد حروف یمون میں سے ادغام الغنہ کرنا ہے، یسعی، آ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، قال یا قوم
المرسلین، تبے نہیں ہے تبی، بازر بی، قولا قوف کو پر پڑھیں گے، یا قومی واولین، قوف کو پر پڑھتے ہوئے واولین ادا کرنا ہے، متبعوا المرسلین، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کی پیروی کرو، پیغمبروں کے پیچھے چلو، اتبعوا، اب آپ اس کو الگ پڑھنے لگے، آیت میں آپ نے وقف کیا تھا، تو فعل ہے، فعل کے درمیان یعنی عین کلمہ پر فتح کسرہ دونوں کنڈیشن میں ہم نے جو حمزہ وصل ہے وہاں پہ ہم نے کسرہ ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسم ہو تو اسم پر ہم فتح ہی لگائیں گے، لیکن اگر فعل ہے تو فعل کے فتح کسرہ دونوں فارم میں ہم کسرہ ہی لگائیں گے، اگر عین کلمہ پر ضمہ ہوگی تو پھر ہم ضمہ کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، اب یہاں پہ ہم نے کسرہ ہی لگانی ہے، اتبعوا من لا يسألكم، من لا میں نون ساکن ہے، آگے لام آ رہا ہے ادغام بلا غنہ، یسألکم میم ساکن اظہار شفی، اجرم، اجر میں قلقلہ کرنا ہے جیم پر، رون تنوین کے بعد واو، حروف یرملون میں سے ادغام مال غنہ کرنا ہے، وہم مہتدون میں ادغام شفی کریں گے، ٹھیک ہے، اور محتدون نہیں ہے، مہ، جیسے وہم میں ہا پر ہے اسی طرح مہتدون میں بھی ہا پر ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہیں، وما لیا، وما لیا، ما الگ پڑھیں گے، ماں نہیں کہنا ہے، ناک میں آواز نہیں لے جانی، ٹھیک ہے، جب بھی آپ ما اور نا الف مدہ کے ساتھ ادا کریں گے میم اور نون کو تو ناک میں آواز نہیں لے جانی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، ما لیا، لیا نہیں لیا، ٹھیک ہے، لا میں مد منفصل جائز ہے، اعبدو، پہلے حمزہ پھر عین کی آواز آئے گی، با کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، اور دال کے اوپر بھی ہونٹ گول کیجئے، اعبدو، بدو نہیں، اعبد الذی فطرنی، طا کو پر، را کو پر، فطرنی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تر میں بھی را کو پر پڑھیں گے، را ساکن ما قبل ضمہ ہے، پر پڑھی جائے گی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، حمزہ ہے الگ سے پڑھیں، اتخذ من دونه آلہۃ، خو کو پر پڑھنا ہے، من دونہ میں اخفا حقیقی ہے، دو میں واو مدہ، یہاں پہ جو ہی کے اوپر مد ہے یہ مد منفصل نہیں ہے بلکہ مد صلہ کبریٰ ہے، ٹھیک ہے، جو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو یا ہا کے اوپر الٹا پیش ہو یہ مد صلہ صغریٰ اور مد صلہ کبریٰ ہوتی ہیں، اگر اس کے فوراً بعد حمزہ نظر آ جائے تو مد صلہ کبریٰ ہے، پھر اس کو آپ نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اگر اس کے آگے پیچھے متحرک حروف موجود ہیں، حمزہ نہیں ہے، باقی کچھ حروف ہیں باقی میں سے، تو پھر صرف اور صرف مد صلہ صغریٰ ہوگی، پھر اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آلہتن، تن، این یردن الرحمن، تن میں اظہار حلقی، این میں ادغام الغنہ، یرید میں قلقلہ کرنا ہے، رحمن باریک ادا کرنا ہے، بدر اللہ، داد کو پر پڑھنا ہے، راہ کے اوپر تشدید ہے اور تنوین کے بعد لام بھی آ رہا ہے تو ادغام بلا غنہ کرنا ہے، غین کو پر پڑھنا ہے، لا تغنی، ادن حلق سے ادا کریں، تغنی عنی، نون مشدد ہے غنہ واجبہ کر کے یا مدہ کی خوبصورت ادائیگی کیجیے، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، عنی شفاعتہم شیئا ولا، شفاعتہم میں اتا نہیں ہے آتو ہے، ٹھیک ہے،
अतुहुम होंठों को गोल करके जमा की अदायगी खूबसूरत अदा किया करें। और मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी शई में यालीन औला में इदगाम माल गुन्ना ला में अलिफ मद्दा युनक़िज़ून में इख्फ़ा हकीकी और क़ाफ को अपने पुर पढ़ते हुए बारीक आवाज़ के साथ क़े नहीं कहना, ठीक है, मजहूल नहीं पढ़ना। युनक़िज़ून अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी नून मुशद्दद गुन्ने वाजिबा नी में मद्दे मुनफ़सिल जायज़ इज़न लफ़ी में आपने इदगाम बिला गुन्ना करना है। फ़ी में याए मद्दा ज़लालिम मुबीन में दाद को पुर पढ़ना है। लाम पे फ़तह कायमा है। लिम मुबीन में इदगाम माल गुन्ना करना है। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन अत्तखिज़ से तर्जुमा सुन लीजिए। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर रहमान मेरे हक़ में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे सकेगी और ना वो मुझे छुड़ा ही सकेंगे। तब तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन इन्नी गुन्ने वाजिबा और मद्दे मुनफ़सिल जायज़ अदा करें। 4 काउंट करें। आमनतु इख्फ़ा हकीकी करना है। बिरब्बिकुम रॉ को पुर पढ़ना है। बाकी आवाज़ बारीक रखिएगा। बिरब्बिकुम कुम में इजहार शफ़ी फस्मऊन में मदारिस वक्फ़ी करनी है। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ सो मेरी बात सुन रखो। क़ीलद क़ाफ को पुर पढ़ते हुए या मद अदा करें। लद में कलकला करना है। जन्नह में गुन्ने वाजिबा। क़ीलद खुलिल जन्नह हुक्म हुआ या कहा गया कि बहिश्त में दाखिल हो जाओ। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून क़ा में अलिफ मद्दा या लई में अलिफ मद्दा या लीन लई लैता नहीं है, ठीक है। लई रुफलीन में से है, या लीन है। क़ौमी वाउलीन और या मद्दा। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बोला ए काश मेरी कौम को खबर हो कि वो जान लेते। बीमा गफ़र ली गैन को पुर पढ़ना है। तीनों एक ही मिकदार। गफ़ार अली नहीं कहना है। गफ़र ली रब्बी वजअलनी सारी आय मद्दे आ रही हैं। होंठों को पस्त करते हुए 2 काउंट कीजिए। मुंह को नीचे करते हुए 2 काउंट करना है। मिनल मुकरमीन काफ पे हमस करना है। रॉ को पुर पढ़ना है। बीमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन किस बात के बारे में जान जाए मेरी कौम कि मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल कर दिया। देख लीजिए अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करने वालों को रब्बुल आलमीन ख़ुद ब खुद ही अपनी बारगाह में मुअज़्ज़ज़ कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें भी अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा दे, आमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही वमा में मद्दे मुनफ़सिल जायज़। अंज़लना में नून साकिन का इख्फ़ा हकीकी। ना में अलिफ मद्दा। अला में फ़तह कायमा। क़ौ को क़ाफ को पुर पढ़ना है। वाउलीन ही में ही मैं आपको भी बता रही थी कि ये अब इसके आगे जो है हमज़ा मौजूद नहीं है तो अब ये हमारी कौन सी मद होगी? मद सिला सुग़रा होगी, ठीक है। सुग़रा यहाँ पे आपने सिर्फ 2 काउंट करने हैं, 4 नहीं करने। मिम बादिही में इक़लाब है। नून साकिन के बाद बा आ रहा है, इसको मीम में बदल कर पढ़ेंगे। बादिही में भी मद सिला सुग़रा है। 2 काउंट करेंगे। मिन जुंदिन नून साकिन का इख्फ़ा हकीकी कायदा हो रहा है। दिम मिनस समा में इदगाम माल गुन्ना और समा में मद्दे मुत्तसिल वाजिब। वमा कुन्ना अलिफ मद्दा दोनों जगहों पे बराबर अदा कीजिएगा। अक्सर औक़ात आप इसी तरह वमा कुन्ना पढ़ते हैं।
वमा कुन्ना, जितना माँ को लंबा उतना ही ना को भी पढ़ना है, ठीक है। मुंजिलीन, इख्फा हकीकी करना है, 2 काउंट कीजिए यहाँ पे। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिम मिनस समा, वक्फ किया है मैंने तो हमज़ा साकिन हो गया, उसको झटके के साथ, हमज़ा जब भी साकिन होगा उसको झटके के साथ थोड़ा सा हल्का सा झटका देकर रोकेंगे। इतना भी झटका नहीं देना कि कलकला आ जाए उसके ऊपर, लेकिन मामूली सा हरकत के साथ उसको रोक देना है झटका देकर। मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन, और हमने उसके बाद इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना ही हम उतारने वाले थे। इज़ कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून, इनमें इख्फा हकीकी, कानत तापे हमस करेंगे, इल्ला अलिफ मद्दा, सई स्वाद को पुर भी पढ़ेंगे और या लीन अदा करना है। तौ वाहिदतन, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना, और वाहिदतन फ़इज़ा में इख्फा हकीकी, फ़इज़ा हुम में अलिफ मद्दा और हुम में इजहार शफ़ी, खौ को आपने पुर पढ़ना है, अलिफ मद्दा भी अदा करना है। खामिदून, इज़ कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून, वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, यानी आतिशें थीं, जिस तरह से आग की चिंगारियाँ सी होती हैं, बस उससे क्या हुआ, उससे वो नागहां बुझ कर रह गए, राख बन कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद, हक वस्ते हलक से अदा करेंगे, रॉक पुर पढ़ना है, तन में इजहार हल्की, इबाद, जब आप दाल पे वक्फ करेंगे तो कलकला करना है। मा तीहिम मिर रसूलिन, एक जगह पे या पे आप देखिए हमजा साकिन आ रहा है, थोड़ा सा झटका दीजिए। तीहिम, या मद्दा के बाद हिम में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफ़ी है, मिर रसूलिन में इदगाम बिला गुन्ने के, ठीक है, इदगाम ताम करना है, मिन रसूलिन नहीं, मिर रसूलिन, रॉ को पुर पढ़ना है। लिन इल्ला, इजहार हल्की, अलिफ मदा इल्ला में, कानू में भी अलिफ मदा वाव मदा, बिही में मदे सिला सुगरा, 2 काउंट करना है। यस्तहज़िऊन, तह तह नहीं है, तह तह, ठीक है। ये तहज़िऊन जो आप पढ़ते हैं, इसको हा को अक्से हलक से अदा करना है। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उससे वो मजाक करते हैं, उससे तमस्खुर करते हैं। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी, अलम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी, यरऊ में वाउलीन, कम में भी इज़हार शफ़ी, अहलक ना, आहो लको ना नहीं कहना है, कलकले नहीं करने, स्टॉप कीजिए अक्से हलक से हा अदा करते हुए। अहलक, थोड़ा सा काफ पे हम्स करेंगे, नून अलिफ मद्दा आगे आ रहा है। क़ब्लहुम में बा के ऊपर कलकला करेंगे, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। हुम मिन, 2 मीम इकट्ठे हो रहे हैं, इदगाम शफ़ी करेंगे। क़ुरूनी, क़ाफ को पुर पढ़ना है, रॉ भी पुर है और वाव मद्दा भी अदा करनी है। अन्नहुम में इदगाम हमारा गुन्ने वाजिबा है और इजहार शफ़ी है। इलैहिम में ई हमजा के आवाज़ बारीक रखते हुए या लीन अदा करेंगे, इलैहिम, यहाँ फिर मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी। ला यरजिऊन में ला अलिफ मद्दा, यर में रॉ को पुर पढ़ेंगे, जीऊन, जे ऊन नहीं, जीऊन, जीम की आवाज़ बारीक रखेंगे और ऊन में मत आरिस वक्फी करना है। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम, अहलक, काफ के ऊपर हम्स कीजिएगा, ठीक है। अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, व इन कुल्लुल लम्मा,
دونوں جگہوں پہ تنوین دیکھیے، ایک جگہ تنوین، ایک جگہ پہ میم مشدد ہے، تو وَإِلْ میں اخفا حقیقی کرنا ہے، کل لما میں ادغام بلا غنہ یعنی ادغام تام کر دیں گے، لم پہلے لم میں غنہ واجبہ، پھر ما میں الف مد ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ دھیان دیجیے گا اس کے اوپر، تینوں چیزوں کو پراپر ادا کرنا ہے۔ جمیع لدینا میم ہے یا مدہ، عل میں ادغام تام کرنا ہے، ادغام بلا غنہ، دئی میں یا لین اور نا میں الف مدہ، موہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں، ہا وسط حلق سے نکلنی چاہیے، موہ موہ، ضاد کو پر پڑھنا ہے، محضرون، را پر بھی ہے اور را کے بعد واو مدہ آ رہا ہے، مدارس وقفی کریں گے، وَإِذْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ جس دن تو حساب کتاب لے گا ہمارے اوپر آسان کرنا، اس دن جب تیرے روبرو حاضر ہوں گے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دینا، آمین۔ چلیں جی ایک بار اس رکوع کو مکمل سن لیجئے، اس کی تلاوت سن لیجئے اور پھر آپ اس کے ساتھ پریکٹس کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ اگر آپ ان کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف کرنا چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ سانس نہیں توڑتے اور پڑھتے ہیں إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا جو یاسین شریف کا دوسرا رکوع تھا مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور آیات کے بیچ میں اگر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ میں نے وقف اگر زیادہ کیا ہے گلے کی خرابی کے باعث تھوڑی طبیعت کی وجہ سے، تو آپ لوگ اگر پوری آیت اٹھا سکیں، کوشش کریں کہ پوری آیت اٹھا سکیں، تو آپ آسانی کے ساتھ پوری آیت پڑھیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ترتیل بھی درست ہو جائے گی، تجوید بھی، اور ساتھ میں آپ کی قراءت بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔